کہانی شروع کرنے سے پہلے پاس لگے سبسکرائبر کے بٹن کو کلک کر دیجیے اور پاس موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ نئی آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب برصغیر میں آزادی کی تحریک زوروں پر تھی۔ ہندو اور مسلمان اکٹھے ہو کر انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے پر آمادہ تھے، مگر انگریزوں کی سازشوں کے آگے کسی کی نہ چلی، اور پھر 1857 میں جنگ جیتنے کے بعد انگریزوں نے برصغیر کے باشندوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اسی وقت چند مغل شہزادے انگریزوں سے بچتے بچاتے ایک پہاڑی کے دامن میں آ کر چھپ گئے۔ ان کے پاس قیمتی خزانہ بھی موجود تھا۔ انہوں نے وہ خزانہ غار کے اندر چھپا دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ بھاگتے بھاگتے انہیں انگریز فوجیوں نے پکڑ لیا اور پھر ظلم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں قتل کر ڈالا۔ اس واقعے کو طویل عرصہ گزر گیا۔ انگریزوں کی حکومت پورے برصغیر پر قائم ہو چکی تھی اور لوگ ہمیشہ کی طرح سب کچھ بھول چکے تھے۔ پہاڑی کے قریبی گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک بہت بڑا زمیندار تھا اور اس کی بہادری پورے علاقے میں مشہور تھی۔ اس کو پہاڑی کے دامن میں موجود خزانے کا پتہ چلا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو حاصل کیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے 2 نوکر اور اپنے پالتو کتے کو ساتھ لیا اور اس خزانے کی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے جلد ہی معلوم کر لیا کہ خزانہ کہاں موجود ہے۔ پھر اس نے اور اس کے نوکروں نے مل کر غار کے اندر داخل ہونے کا رستہ تلاش کیا۔ جب وہ لوگ غار کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بہت شدید اندھیرا تھا۔ انہوں نے روشنی کے لیے مشعل روشن کی، مگر ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ان کا سانس روک رہا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی گردنوں پر شدید دباؤ محسوس ہوا۔ شدید تکلیف اور بے چینی میں انہوں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ ان لوگوں کی آواز حلق میں دب گئی۔ عبداللہ کا پالتو کتا بھی عجیب انداز میں غرانے لگا۔ خیر، عبداللہ بہت مشکل سے غار میں سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے دونوں نوکر اور کتا وہیں پر مارے گئے، ان کی لاشیں وہیں پر پڑی رہ گئیں۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اندر جا کر ان کی لاشیں نکالتا۔ عبداللہ کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، اس کو ٹھیک ہونے میں کافی عرصہ لگ گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ علاقہ آسیب زدہ مشہور ہو گیا۔ اس علاقے کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ خزانے پر مغل شہزادوں کی روحیں موجود ہیں جو کسی کو بھی خزانہ نہیں لے جانے دیتی۔ خیر، اس واقعے کو طویل عرصہ گزر گیا، لوگ دن میں بھی وہاں جانے سے گریز کرنے لگے۔ اسی دوران عبداللہ سے اس کا ایک انگریز دوست جیمز ملنے کے لیے آیا۔ باتوں باتوں میں عبداللہ نے اسے خزانے کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں پر مغل شہزادوں کی روحیں موجود ہیں جو کسی کو وہاں سے خزانہ نہیں لے جانے دیتی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتایا۔ جیمز ساری باتیں بہت دھیان سے سنتا رہا اور شدید حیرانگی کا اظہار کیا، مگر وہ دل ہی دل میں اس خزانے کو حاصل کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ دراصل جیمز ایک پڑھا لکھا انسان تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ مسئلہ کچھ اور ہے اور لوگوں نے اس کو جن بھوتوں کا نام دے دیا ہے۔ کچھ عرصے میں اس نے غار اور خزانے کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا۔ پھر ایک دن رات کے اندھیرے میں وہ گدھا گاڑی پر ڈھیر ساری گندک لاد کر لایا۔ اس نے غار کا دہانہ کھول دیا اور گندک کو جلا جلا کر غار میں پھینکنے لگا۔ 3 سے 4 گھنٹے تک گندک غار میں جلتی رہی۔ اس کے بعد وہ غار میں داخل ہوا۔ اب وہاں پر گھٹن کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ وہاں پر اسے عبداللہ کے کتے اور نوکروں کے ڈھانچے بھی پڑے ہوئے نظر آئے۔ دراصل طویل عرصے تک غار بند رہی تھی اور وہاں پر ہوا کا گزر نہیں ہوا تھا۔
اس لیے زہریلی گیسیں بھر جانے سے غار میں گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ گندک کے جلنے کے بعد زہریلی گیسیں ختم ہو گئیں اور ماحول بالکل نارمل ہو گیا۔ اب جیمز نے سارا خزانہ گدا گاڑی میں لادا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ پھر اس نے وہ خزانہ آہستہ آہستہ فروخت کر دیا اور اپنی زندگی ٹھاٹھ سے گزارنے لگا۔ کہانی کے بارے میں کمنٹس لکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔